الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ اس عنوان کے تحت جو چیزیں موضوع بنی ہیں ان میں سے ایک چیز نبی کی شفاعت ہے۔ اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور بات اس میں یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شفاعت جس طرح کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اپنی طرف سے کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی اور بندے نے توبہ و استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد تین صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تینوں صورتیں زیر بحث آ گئی تھیں، یعنی گناہ کا ارتکاب ہوا، کسی بڑے گناہ کی صورتحال سے نکلے، فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، انی کنت من الظالمین، اور بندے نے اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ اس طرح ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا۔ اس چیز کو قرآن مجید نے صراحت سے واضح کر دیا۔ اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ بندے نے گناہ کیے، غلطیاں کیں، کبائر تک کا ارتکاب کیا، زندگی اسی میں گزر گئی، کبھی خدا کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوئی، ندامت نہیں ہوئی، جو زندگی پائی وہ سب انہی گناہوں کی، کوتاہیوں کی، سرکشی کی، تمرد کی نظر کر دی، اور جب سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی، نزع کا عالم طاری ہوا، دیکھ لیا کہ فرشتہ اب وصول کرنے کے لیے آ گیا ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے، تب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بات پوری صراحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دی کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہی توبہ ہے جو فرعون نے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اب بنی اسرائیل کے پروردگار پر ایمان لے آیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اس کے درمیان جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ عرصے کے بعد، سال، 2 سال، 6 مہینے موقع مل گیا، کچھ توجہ ہوئی، فوراً تو انسان نے توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال توفیق مل گئی، سکرات موت سے پہلے، موت کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے یہ توفیق مل گئی۔ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی ہے۔ اب اس میں بندے کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے درخواست کر دی ہے۔ یہی وہ اصل میں مواقع ہیں جن میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ شفاعت کا اذن ملے گا۔ تو قرآن مجید سے یہ حدود تو بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو غلط فہمیاں ہیں بعض، ان کو بھی قرآن مجید نے رفع کیا ہے۔ جو بنیادی بات واضح ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید اس تصور کو کس طرح واضح کرتا ہے کہ اس کے ہاں شفاعت کا تصور ہے۔ یعنی وہ بنیادی بات کیا ہے کہ بندے کی طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو اصل میں شفاعت اس کی تائید میں ہوتی ہے۔ شفاعت کہتے ہی اس کو ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ بندہ حاضر ہو گیا ہے، توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، اب آ گیا۔ اس کے بعد اس کی توقع کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس کے حق میں کوئی بات کہیں، یعنی اس کی توبہ کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، اور صالحین بھی کوئی بات کہیں اور اللہ بھی ان کو اذن دے۔ تو یہ تو اس کی حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے ہیں
ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے لیے عدل کوئی چیز ہے اور نہ جزا و سزا کا وجوب کوئی چیز ہے، یعنی جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں، وہ سب اس کے نتیجے میں بالکل باطل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت سے متعلق کیا حدود بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان حدود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی اس بات کی جڑ ہی کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی شخص خود کھڑا ہو کے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بڑے سے بڑا صالح انسان تذلل کے ساتھ خود کھڑا ہو کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ فرمائی کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعنی شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے شفاعت کا اذن دینا ہے یا نہیں دینا۔ یعنی بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو گیا ہے، توبہ استغفار کا بدرقہ لے کر پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور رحم، کرم اور عنایت کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی صالح انسان یا سب صالح انسان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے، یہاں منافقین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤ اور پیغمبر بھی تمہارے لیے یہ بات کرے۔ تو ظاہر ہے گویا پیغمبر کو اذن دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں اب دعا کریں، آپ ان کے حق میں استغفار کریں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی بات ان کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو توبہ کا رویہ خود انسان نے اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ اذن مل جاتا ہے کہ اب کوئی کہنا چاہتا ہے یا کچھ اس کے حق میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے وہ اس کے فرشتوں کو حاصل ہے، جبریل امین کو، ان فرشتوں کو کہ جو عرش الہی کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو کہ جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، ان فرشتوں کو جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ دے رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے۔ یعنی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا، کسی فرشتے سے معاملہ کر لیا، کسی پیغمبر سے معاملہ کر لیا، کسی انسان سے معاملہ کر لیا۔ پہلے اس پروردگار کو راضی کیا جائے کہ وہ کسی کی شفاعت سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے۔ یعنی اجازت پہلے ہونی ہے، کسی نے بات کرنی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ میں نے 2 مقامات کا انتخاب کیا۔ اس میں سورہ زمر ہے، 43-44 آیت ہے۔ ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ یعنی پہلا ہی جملہ بہت سخت تہدید کا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟
ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیارات نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیں گے، وہ خود آگے بڑھ جائیں گے، وہ کوئی بات کر لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمام تر اللہ کا اختیار ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ اختیار کی نفی کر دی کہ اللہ اختیار رکھتا ہے، جس طرح وہ سزا کا اختیار رکھتا ہے، جزا کا اختیار رکھتا ہے، کرم، رحمت، عنایت کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ جب وہ اس کا فیصلہ کر لے گا، یعنی استحقاق تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرفرازی پا گیا۔ استحقاق کا معاملہ تو اگر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم، اللہ کی نوازش کی ضرورت ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے، معاف کر دے، انسان کے مجموعی رویے کی بنیاد پر عنایت فرمائے۔ تو یہ عنایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر وہ عنایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، گویا راضی ہو گئے، کرم فرمائی کے لیے راضی ہو گئے، عنایت کے لیے راضی ہو گئے، رحمت کے لیے راضی ہو گئے، تو اب کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے۔ تو شفاعت گویا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ دوسری آیات ہیں 26-27 سورہ انبیاء کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ سب سے بڑھ کر فرشتوں ہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا، تو یہ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کو، جو مخاطبین ہیں قرآن کے یہاں، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور جس طرح سے بیٹیاں باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہیں اور بات منوا لیتی ہیں، کم و بیش ایسا ہی تصور قائم کیا ہوا تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ پہلے تو یہ بات ہی بے بنیاد ہے، اللہ کے اولاد، یہ تو اللہ پر تہمت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ احمق خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں، وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بات کرنے کا ان کو بھی کوئی یارہ نہیں۔ تو کسی پر بھی انسان کو یہ بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہو کر وہ کوئی بات کہہ سکے گا یا اپنی طرف سے کوئی سفارش پیش کر سکے گا۔ اللہ کا اذن ہوگا، اس کے بعد ہی اس کا امکان ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیے جو اوپر کی آیت میں بیان ہو گیا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو پہلی بات جو قرآن مجید نے واضح فرمائی وہ سفارش کے بارے میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ یعنی اذن مل گیا، کسی فرشتے کو مل گیا، کسی پیغمبر کو مل گیا، پیغمبروں کو مل گیا، صالح انسانوں کو مل گیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو کہیے، لیکن کیا جس کے بارے میں چاہیں گے کہہ دیں گے؟ یعنی ان کی اپنی پسند ناپسند کے اوپر سفارش کا اختیار ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا۔ یعنی یہ اللہ کا اذن ہے کہ سفارش اب موقع آ گیا ہے کی جائے، اور یہ بھی اللہ کا اذن ہوگا کہ کس کے بارے میں کی جائے۔ دونوں باتوں کا اذن وہاں سے ملے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے، سورہ انبیاء ہی میں 21 سے 28 آیات ہیں۔ سورہ انبیاء 21ویں سورہ ہے اور 28 آیت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیبت سے
لرز رہے ہوتے ہیں اور بات اسی کے بارے میں کرنے کی جسارت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں 109 110 آیات میں فرمایا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، یعنی رحمان کسی کو اجازت دے، کیونکہ اختیار سارا اللہ کا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، یعنی یہ کہ کس کے لیے بات کہنی ہے یہ بھی اللہ کی پسند پر ہے، وہ کس کو اذن دیتے ہیں، کس کو اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کون ہے کہ جو اس کے علم میں کوئی اضافہ کرے؟ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے بندے نے کیا کیا، بندے کا علم کا حال کیا تھا، بندے کے عمل کا حال کیا تھا، کیا توشہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ تو چونکہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب یہ رحمت کا مستحق ہے، کوئی سفارش کرے، کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور پھر یہ کہ یہ بندہ ہے جو اس کا مستحق ہو گیا ہے کہ اب اللہ اس کے لیے رحمت ہی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو گویا سفارش کا مرحلہ اس وقت آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہوگی۔ یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کا عدل ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت زمین و آسمان کی وسعتوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ صحیح بات کرے گا، یعنی واقعتاً مستحق ہو گیا ہے، واقعتاً یہ بندہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے، اس پر اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ صحیح بات ہوگی۔ عام طور پر تو انسان خیال کرتا ہے نا کہ چلیے جی ہمارا بڑا رشتہ ہے، بڑا تعلق ہے، ہمارا بڑا زور ہے، اثر ہے، کچھ تدلل کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہم منوا لیں گے اپنی بات۔ ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اختیار بھی میرا ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، بندے میرے ہیں، میرا اختیار ہے، میں سفارش کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ اب اس کی اجازت ہے، تو تب کوئی بولنے کی جسارت کرے گا۔ جس کو کہوں گا، جس کو اذن دوں گا وہی بات کرے گا، جس کے حق میں اذن دوں گا اسی کے حق میں بات کی جائے گی، اور جو بات کی جائے گی وہ ہر حال میں صحیح بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ سورہ نبا کی یہ دیکھیے 38 آیت ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں، یعنی جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے اور محشر کا بازار گرم ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کہ اس دن کوئی بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ رحمان اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی شخص زبان کھول سکے گا، اور دوسری بات کیا ہے، وقال ثوابا، بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش نہیں کر سکتے، کوئی مبالغہ نہیں کر سکتے، کوئی چیز کم و بیش نہیں کر سکتے، سچی بات، صحیح بات۔ یعنی گویا یوں کہ جس طرح سے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فی الواقع یہ شخص رحمت کا مستحق ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی یہی بات کہنی ہے، اور یہ آپ کی بات آپ کے لیے باعث عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کی بارگاہ میں آپ بات کریں گے، اللہ آپ کی بات قبول فرمائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے یا کوئی ملازم ہے، وہ پیش ہوتا ہے، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کسی بڑے جرم کا ارتکاب بھی کر لیا ہے، لیکن ندامت ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب معافی کرنا چاہیے، درگزری بہتر ہے، سزا نہیں دینی، لیکن ہم یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ماں سے پوچھتے ہیں، بھائیوں سے پوچھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے؟
تو یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے، یعنی بارگاہ ایک ہی ہے، اسی پروردگار کا فیصلہ ہے، رحمت پر آمادہ اسی کو ہونا ہے، کرم نوازی کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ وہ یہ عزت کسی کو بخشے گا کہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، اور اس کے عزت بخشنے ہی پر کوئی کہنے کی جسارت کرے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں بات کی جا سکے گی۔ یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اذن سے پہلے کوئی بات کرنے کی جسارت کر لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات کرنے کی اجازت تو الف کے بارے میں ملی تو آپ نے کہا موقع ہے تو چلیے بے کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا یہ دوسرا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ کس کے بارے میں بات کی جائے، اور بات آپ نہ بنا سکتے، نہ بڑھا سکتے، نہ کم کر سکتے، آپ کو ٹھیک سچی بات کرنی ہے، یعنی جو آپ کے نزدیک صحیح چیز ہے، آپ مستحق سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی باوجود اس کے کہ اس نے گناہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ غلطی کی ہے، لیکن یہ کرم کا، عنایت کا مستحق ہے، اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں تو یہ صحیح بات ہی آپ کو کہنے کا وہاں موقع ملے گا۔ تو شفاعت کے بارے میں یہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے، اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات پر بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا سانحہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید جو 4 کارنرز متعین کرتا ہے، ہم اس کا لحاظ کیے بغیر روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ترتیب الٹ دیتے ہیں، یعنی پہلے روایات، قصے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں جب ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کیا حدود طے کر رہا ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر کے یا تو متوازی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور یا قرآن مجید کی ان کی روشنی میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تعویلات ایسی ہوتی ہیں کہ خدا و مصطفیٰ را ہم خبر نیست، یعنی ایسی تعویلات کہ جن کو نہ قرآن مجید کے الفاظ قبول کرتے ہیں، نہ اس کا سیاق و سباق قبول کرتا ہے، نہ بحیثیت مجموعی قرآن دین کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس ترتیب کو بالکل درست ہونا چاہیے، یعنی یہ بات کہ اگر قرآن مجید نے کسی چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اس نے کوئی فریم طے کر دیا ہے، اس نے کوئی 4 کارنرز، چاروں گوشے متعین کر دیے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب کیوں دی گئی، کس لیے نازل کی گئی؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ ہم نے ترتیب الٹ دی ہے، یعنی قرآن مجید کی تعویل تشریح کے لیے ہم نے باہر کچھ چیزوں کو فیصلہ کن بنا لیا ہے، جبکہ ہونا یہ تھا کہ خود ان چیزوں کے رد و قبول کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا جاتا۔ یعنی قرآن مجید اس کا محتاج نہیں ہے کہ باہر کی کوئی چیز ہمیں اس کے سمجھانے میں مددگار ہو، وہ در حقیقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ باہر اگر کوئی چیز اللہ کے پیغمبروں کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے، ماضی میں ہو رہی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد، تو وہ فیصلہ کرے اور بتائے کہ اس میں سے کیا قبول کرنا ہے، کیا قبول نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے، میں نے اس میں سے 1200 کے قریب روایات اپنی اس کتاب میں منتخب کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی انتخاب کا یہ عمل ہوتا رہا ہے، ہمارے جلیل القدر محدثین کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی اسی موضوع پر کام کر رہا ہوں، لیکن ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر حال میں قرآن مجید نے جو قاعدے طے کر دیے ہیں ان کے اندر اس کو آنا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں۔ تو لوگوں کی بیان کی ہوئی باتیں نہ خدا کی کتاب پر حاکم ہو سکتی ہیں، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر حاکم ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو آپ نے سنت جاری کر دی، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں، اور جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتی، اور قرآن مجید نے جن چیزوں کو واضح کر دیا ہے، جن کے حدود طے کر دیے ہیں، اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر رکھ کر ان کو دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔
تو یہ چیز ہے جس کے پیش نظر میں نے یہاں فیصلہ یہ نقل کیا ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ کیا نقطہ نظر ہے؟ بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بعد ہی شفاعت کا موقع پیدا ہوتا ہے، پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اذن دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کا اختیار ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے اس وقت بھی، یہ اللہ کے پاس ہے قیامت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی طرف رحمت کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو اذن ملے گا وہاں سے۔ پھر کس کو اذن ملا، کس کے بارے میں ملا، یہ بھی اللہ ہی طے کرے گا، اور صحیح بات کہنے کا موقع ہوگا۔ کوئی بات بنانے، بگاڑنے، کم و بیش کرنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، یعنی یہ جملہ کیوں لکھا گیا ہے؟ تاکہ ترتیب بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے قرآن مجید نے جو چیزیں طے کر دی ہیں، ایک ایک روایت کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہے تو تعویل قرآن کی نہیں ہوگی، روایت کی تعویل ہوگی، یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی تخصیص عائد کرنی ہے تو اس پر کی جائے گی، اگر کوئی تغیر کرنا ہے تو اس میں تجویز کیا جائے گا، اور اگر اس کے باوجود کوئی تعویل نہیں ہوتی تو پھر راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ پوری بات پھر سن لیجئے۔ شفاعت کے بارے میں یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کی روایتوں کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اس سے کوئی چیز متجاوز نظر آئے، یعنی یہ جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں اگر ان سے متجاوز باتیں نظر آئیں، اور وہ آئیں گی، بعض چیزیں نظر آئے تو اسے راویوں کے تصرفات سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راوی نے بات سننے میں غلطی کی ہے، بیان کرنے میں غلطی کی ہے، سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا ہے، بات کس موقع پر کس کے بارے میں کہی جا رہی تھی وہ چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ یہ ترتیب الٹ دینی ہے۔ یعنی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، سوالات کے جوابات میں، کہ سب سے بڑی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ ترتیب کو درست کرنا ہے۔ اس کو بدقسمتی سے بعض لوگ روایات کے انکار پر محمول کر لیتے ہیں۔ یہ انکار نہیں، ترتیب کو درست کرنے کا عمل ہے۔ یعنی قرآن مجید حکومت کرے گا۔ قرآن مجید بولتا ہے، اور بولتا کیسے ہے؟ خود کہتا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح ترین عربی زبان میں، اور مبین کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی۔ یعنی ہم جب واضح کا لفظ بولتے ہیں تو ایک لازم مفہوم ذہن میں آتا ہے، جبکہ اصل میں کیا ہے؟ واضح کر دینے والی عربی، ایسی عربی زبان میں ہے کہ جو کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ یہ خیال کرنا کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، سب سے بڑھ کر سمجھ میں آنے والی چیز ہی قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بات نقل ہو گئی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے نقل اور روایت میں کوئی انسان درمیان میں نہیں آیا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تغیر کر دے، تبدیلی کر دے، یا بات کے اپنے فہم کو داخل کر دے۔ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ایک کتاب کی صورت میں ہیں۔ یعنی یہ بکھرے ہوئے جملے نہیں ہیں روایتوں کی طرح، ان کا سیاق ہوتا ہے، ان کا سباق ہوتا ہے۔ یہ ایک سورہ کے اندر بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں موضوع کیا ہے، کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید دین سے متعلق تمام محکمات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ جب وہ واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی شخص زید بکر کوئی بات بیان کر رہا ہے تو وہ سر آنکھوں پر ضرور دیکھیں گے اس کو، لیکن دیکھتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ میری کسی بات میں کوئی اینچ پینچ ہے ہی نہیں، اس میں تم کوئی کجی پا ہی نہیں سکتے، اس میں نہ باطل
دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، یہ تو خدا کی آخری حجت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے اپنا نام میزان رکھ لیا ہے، یہ ایک ترازو ہے، تولیے اس کے اوپر۔ تولنے کی چیز یہ ہے، آپ کے پاس آپ قدیم صحیفوں سے کوئی چیز لے آئے، آپ فلسفے سے کوئی چیز لے آئے، آپ علم کلام سے کوئی چیز لے آئے، آپ صوفیانہ مباحث سے کوئی چیز اٹھا لائے، آپ کسی کے اجتہاد کو پیش کر رہے ہیں، آپ کوئی روایت پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے کہ جو اس میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے۔ یہ میزان ہے، یعنی تولنا ہے اس کے اوپر، سونا ہے یا پیتل ہے، کیا چیز ہے جو آپ لائے ہیں، تو اس پر تولی جائے۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، گویا کہ ایک میزان نازل کی ہے، ایک ترازو نازل کی ہے، تولنے کی ایک چیز نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جائیں، یعنی ان کے فکر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں کوئی کج پیچ باقی نہ رہے۔ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کا یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے ہاں۔ اور یہ میں نے خاص طور پر یہاں اس لیے تنبیہ کی یا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کے باطل تصورات نے آخرت، جزا، سزا، عدل، ہر چیز کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ روایات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، کوئی خطبہ دیا، لوگوں کو کسی سوال کا جواب دیا، اب سننے والا اس کو اپنے ذوق سے اخذ کرتا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اخذ کرتا ہے، اور بعض اوقات بیان کرتے وقت نظر انداز کر دیتا ہے کہ بات کس موقع اور محل کی تھی۔ کسی خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں حدیث کا درس دے رہا تھا تو اس کے دوران میں اب مثال کے طور پر یہ روایت آ گئی کہ ایک بیوی جس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، حضور اسے بشارت دے رہے ہیں جنت کی، تو وہ بیوی کون ہے؟ یعنی وہ ایک مومنہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون ہے، اس کو آپ کی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے ایمان، اس کا صحابیہ ہونا، اس کا حضور کے پاس آنا، یہ ساری باتیں وہاں مقدر ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے آپ یہ کہیں کہ کفر ہو، ایمان ہو، فسق ہو، فجور ہو، بچہ مر گیا، صبر کر لیا تو بس جنت مل گئی۔ تو جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر یہ تخصیصات، یہ شرائط عائد کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگوں کا بیان ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے کہ آپ براہ راست ایک بات فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر تو سر تسلیم خم، ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے، یعنی آپ کے سامنے کون جسارت کر سکتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی دوسرا شخص آپ کی بات بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بیان کر رہا ہے اور وہ کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو ایک صدی کے دوران میں اتنے واسطوں سے ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کو قرآن مجید پر حکومت کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس کے متوازی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس نے جن چیزوں کے حدود متعین کر دیے ہیں، ان حدود کو کوئی چیز لانگ کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ دیکھیے بعض اوقات بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن مجید سامنے رکھ دیجئے اور یہ بتائیے اس کو کہ یہ دیکھیے یہ پس منظر ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ ایک قصہ جواب میں سنا دیتے ہیں، جبکہ قصہ ان افراد کی حکایت ہے، روایت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی وہ قصہ لوگوں نے بیان کیا ہے، ہم جب اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو معاذ اللہ خاکم بدہن اللہ کے پیغمبر پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، اس راوی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے محدثین جب اس کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کے حفظ و اتقان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص تو اچھا بھلا ہے لیکن جن صاحب سے بات بیان کر رہا ہے ان سے تو اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے گویا اس کی سیرت، کردار، حفظ، اتقان، تاریخ سب کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ یعنی اگر وہ یہ مانیں
کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، تو پھر تو ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کریں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ راوی کا بیان ہے، یہ اس نے بات بیان کی ہے، نہ بیان کرتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جلیل القدر صحابہ نے بیان نہیں کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مامور نہیں کیا تھا کہ جا کے بیان کر دو، اس نے اپنے شوق سے بات بیان کر دی ہے۔ اب چونکہ اس بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے تو ہمارے لیے وہ بڑی اہمیت کی چیز بن گئی، لیکن کیا اس درجے اہمیت کی چیز بن گئی کہ ہم قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں؟ قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ یہاں پر ایک سوال لوگ بعض اٹھا دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں یہ تو آپ کا فہم ہے نا، یعنی آپ نے سمجھا ہے قرآن مجید کو اس طریقے سے، سری سے سری چیز بھی سامنے رکھ دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے راوی بیان کر رہا ہے اس کو کس نے سمجھا ہے؟ اس کو بھی ہم نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ادھر سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا تقابل ہے، یعنی یہ پہلے دیکھیے تو کہاں سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ترجیح پائے گی، ظاہرہ قرآن مجید۔ اچھا، پھر اس میں یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا فہم ہے تو کسی چیز کو فہم قرار دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب وہ آپ بات بیان کریں تو قرآن مجید کے الفاظ اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیں۔ یعنی ہمیں مثال کے طور پر غالب کے کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، یا ہم ایک بات کو ٹھیک سمجھے ہوئے تھے، کسی دوسرے آدمی نے آ کے یہ بتایا کہ غالب کے شعر کا مطلب یہ ہے، تو اب کیا محض اس لیے مان لیا جائے گا کہ یہ الطاف حسین حالی ہیں، غالب کے براہ راست شاگرد ہیں؟ نہیں، وہ اب سمجھائیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن کے یا غالب کے الفاظ یا فردوسی کے الفاظ یا شیکسپیئر کے الفاظ اس طرح قبول کر رہے ہیں۔ تو جس وقت الفاظ گواہی دیں گے، متن قبول کر لے گا، اب وہ فہم ہوگا۔ لیکن اگر متن قبول نہیں کرتا تو بہت معذرت کے ساتھ وہ فہم نہیں ہے، وہ ایک صاحب کی رائے ہے جس کو اصل متن کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو بنیادی بات جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور کرانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت کا باب ہمارے ہاں جو صورت اختیار کر گیا ہے وہ تمام تر روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ روایتوں میں کچھ باتیں سیاق سباق سے ہٹ کر، کچھ مبالغے کے ساتھ، کچھ بعض تصرفات کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، جس سے ایک بالکل ہی دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لوگوں کی پیشی وہ تو محض ایک تکلف ہی ہوگا، ورنہ بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں اپنے اپنے لوگوں کو بچا کر لے جائیں گی، یہ تصویر بنتی ہے۔ تو روایتوں میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے، اس کو تو ہم الگ سے واضح کریں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا قابل قبول ہے کیا نہیں ہے۔ یہاں اصولی بات چونکہ کہی گئی تھی تو اس لیے میں نے توجہ دلائی، اور اس لیے توجہ دلائی کہ یہ سرسری معاملہ نہیں ہے، اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کا تصور، محشر کا تصور، آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور، عدل الہی کا تصور، روز جزا کا پورا فلسفہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ شفاعت اصل میں ہے کیا چیز۔ یعنی یہ شفاعت ہے کہ جو آخرت کے پورے تصور کو باطل کر دیتی ہے اگر اس میں غلطی ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اطمینان دلایا ہے مجھے؟ یہ اطمینان دلایا ہے کہ میں انصاف کروں گا، میں عدل کا فیصلہ کروں گا، مجھ سے کسی بے انصافی کی توقع نہ کی جائے۔ یہ صورتحال ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ عدل اور بے انصافی کے مابین کچھ رحمت کے، معافی کے، عفو درگزر کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ تو عفو درگزر کے مواقع ہیں جن میں شفاعت کا اذن دیا جائے گا، یہ قرآن سے واضح ہے بالکل، لیکن کن کو دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا۔ کس کے لیے دیا جائے گا؟ فیصلہ خدا کرے گا، اور صحیح اور سچی بات سنے گا، کوئی اس کے حضور میں بات کو دائیں بائیں نہیں کر سکتا، کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو شامل نہیں کر سکتا۔ اس میں چونکہ روایتیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر وہ اس فریم کے اندر آتی ہیں، یہ جو قرآن مجید نے گوشے متعین کر دیے ہیں ان کے اندر بات بیان کر رہی ہے تو وہ قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ راویوں نے اپنے تصرفات سے بات کو بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ کوئی جان بوجھ کے ضروری نہیں کیا جا رہا ہو،
یہ بعض اوقات غلط فہمی سے ہوتا ہے، بعض اوقات موقع کلام کو نہ سمجھنے سے ہوتا ہے، اور روایتوں کے فہم میں ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔